السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا جو انتخاب ہے، بظاہر لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ کسی حتمی مرحلے میں جا رہا ہے۔ آج جو اپوزیشن کا وفد ہے اس کی ملاقات ہوئی ہے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے ساتھ، اور بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ یقین دہانی کروا دی ہے کہ جمعرات تک جو محمود اچکزئی ہیں بطور اپوزیشن لیڈر، ان کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ وضاحت بھی دی ہے بیرسٹر گوہر نے کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ وضاحت کیوں دینی پڑی ہے۔ دوسری جانب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ بھی حکمراں جماعت مسلم لیگ نون پہ بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے، اور ان کی تنقید کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بغیر آرڈیننس نوٹیفائی کرنے کے آپ اس کو کیسے لا سکتے ہیں۔ اور اس معاملے پہ پاکستان پیپلز پارٹی سیخ پا ہے۔ نہ صرف پیپلز پارٹی سیخ پا ہے بلکہ جو پی ٹی آئی ہے اور اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کی ہم نوا ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں، جو ممبران اسمبلی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر زرداری کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی دورہ مکمل کر چکے ہیں سندھ کا، وہ واپس آ چکے تھے اسلام آباد گزشتہ شب۔ جو ترجمان سندھ حکومت ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سندھ نے اپنی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا جو استقبال ہے وہ کیا، ان کو ٹوپی بھی پہنائی گئی، سندھی جو اجرک ہے وہ بھی ان کے شانوں پہ رکھی گئی، لیکن سہیل آفریدی ایشو کریٹ کرنا چاہتے تھے، اور جب ان کو ایشو نہیں ملا تو پھر اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ عالمی افق پہ اس وقت جو نظریں ہیں وہ امریکہ پہ ہیں، اور امریکہ کی جو ایران کو لے کر حکمت عملی ہے اس پر ہیں۔ ایک جانب پینٹاگون کی طرف سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دی گئی ہے کہ اگر امریکہ ایران پہ حملہ آور ہوتا ہے تو ان کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ اس میں جو نفسیاتی پہلو ہے اس کو بھی دیکھا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ سائبر اٹیکس کے بارے بھی بات کی گئی ہے، اور ایران کی جانب سے دو ٹوک انداز میں پھر اس عزم کو دہرایا گیا ہے کہ مذاکرات اگر امریکہ کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، اور اگر وہ حملہ کرتا ہے تو ہم جوابی حملہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ان ممالک پر جو ایران کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں ان پر 25% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان پہ اس کا اثر کیا ہوگا۔ چین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو تجارتی جنگوں اور ٹیرف کی عائد سے کوئی بھی فاتح نہیں ہوا ہے۔ ہر ملک کا اختیار ہے وہ سلامتی کے طور پہ اپنی جو معاشی سلامتی ہے اس کے لیے آزادانہ طور پر کاروبار کرے۔ یہ انتہائی اہم موقع ہے، اور جو کل کا روز ہے، آنے والے کل، اس میں امریکی سپریم کورٹ نے اس سے پہلے جو ٹیرف پالیسی اور ٹیرف سے متعلق صدارتی حکم نامہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ چیلنج کیا گیا تھا، اس پر اب امریکی سپریم کورٹ بھی فیصلہ سنائے گی۔ اگر تو یہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے صدارتی آرڈیننس، تو پھر امریکہ کو بہت بڑا معاشی سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے۔ جو سینکڑوں ارب ڈالر ہیں ٹیرف کی مد میں امریکہ کے پاس ہیں، وہ امریکہ کو واپس بھی کرنے پڑ سکتے ہیں۔ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ ایک نئے معاشی بحران کی طرف جائے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کے لیے مزید دھچکے سامنے آئیں گے۔ بہرحال ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، پاکستان سیاست کی بات کریں، قومی اسمبلی میں آج جو نشست ہوئی اسپیکر صاحب کے ساتھ اپوزیشن کے وفد کی، اب جمعرات کا دن کہا جا رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس اپوزیشن لیڈر کی جو نامزدگی ہے یہ حتمی مرحلے کی طرف جا رہی ہے، اور محمود اچکزئی جمعرات کے بعد یا آن ورڈ وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے؟ دیکھیے، جو گوہر علی خان کی گفتگو سے تاثر مل رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر اپوزیشن نے لکھ کے دے دیا ہے، اپوزیشن ارکان نے، ان کی تعداد خاص 70 ہے، 75 ہے، 80 ہے، جو بھی ہے، میٹر نہیں کرتی، کیونکہ کوئی دوسری پارٹی اپوزیشن کی اتنے ارکان کی تعداد نہیں رکھتی۔ اور پیپلز پارٹی نے آج جو اس کا اجلاس ہوا پارلیمانی پارٹی کا، اس کے بعد اعلان کیا کہ ہماری طرف سے اپوزیشن لیڈر کے لیے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کو ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی خود وکٹم ہے ایک دور میں، وہ دیکھ چکی ہے کہ کس طرح پرویز مشرف کے دور میں اسپیکر نے اپنے ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے جو تقریباً 60 سے زیادہ اس کی نشستیں تھیں، اس کی بجائے ایم ایم اے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپوزیشن لیڈر صاحب کو جو 32 نشستوں والے تھے ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا تھا، اور وہ حکومت کا ایک حصہ بھی تھے۔ انہوں نے جو ترمیم تھی ایل ایف او نہیں، جو آئین میں ترمیم کی گئی تھی، 17ویں ترمیم جس کو کہتے ہیں، اس کے حق میں ووٹ بھی دیا تھا۔ صدر پرویز مشرف کو باوردی صدر ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دیا تھا، ووٹ دیا تھا، اس کے باوجود اپوزیشن لیڈر بن گئے تھے وہ۔
تو یہ لیگل فریم ورک آرڈر نہیں تھا ارشاد صاحب، اس کو بھی تو سپورٹ کیا گیا تھا، وہ بھی ہو گیا، لیکن اس کے نتیجے میں یہ بھی تھا نا، جی 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 بالکل ٹھیک، 17ویں ترمیم کے جو تھی وہ ایک جامع قسم کی ترمیم تھی جس میں LFO کو بھی انٹرٹین کیا گیا تھا اور باورچی صدر کو قبول کیا گیا تھا، نشستیں بڑھائی گئی تھی، وہ لمبا چوڑا ایک معاملہ تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اسپیکر صاحب کو یہ جو گنتی والا عمل کل ہونے جا رہا ہے، میں تو اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، کوئی پارلیمانی روایت ایسی نہیں ہے، کوئی آئینی شک ایسی نہیں ہے، کوئی قانونی ریکوائرمنٹ بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ ایک ارکان اسمبلی کی دستخط شدہ ایک لسٹ آئی ہے، اگر کسی ممبر کو اعتراض ہے تو وہ جا کے اتنے دن پہلے، کئی ہفتے پہلے کی بات ہے نا، وہ جا کے درخواست دے دیتا۔ اسپیکر صاحب کا یہ تو کہنا ہے کہ بعض اراکین کو اعتراض ہے، جو جنہوں نے اعتراض ہے، انہوں نے کسی نے لکھ کر دیا ہے ان کو، کسی نے پبلکلی وہ پریس کانفرنس کر سکتا ہے، وہ سٹیٹمنٹ جاری کر سکتا ہے، وہ اسپیکر کو درخواست لکھ کر دے سکتا ہے۔ دیکھیں بنیادی چیز جو تھی، جو نواز شریف صاحب نے ایک اچھا کام کیا تھا، وہ یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں ایسی شکیں رکھی گئی تھیں جس کے نتیجے میں یہ جو کیا کہنا چاہیے اس کو، ہارس ٹریڈنگ، فلور کراسنگ، گھوڑوں کی بلکہ گدھوں کی خرید و فروخت تھی، وہ مشکل ہو گئی تھی۔ وہ ایک اچھا کام تھا۔ اب اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اصل میں تو حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے ہارس ٹریڈنگ کی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو آیا تھا، فیصلہ بھی آیا تھا، جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس سے سوائے اس کے کہ آپ راستہ کھول رہے ہیں کہ جی اس ملک میں ہارس ٹریڈنگ دوبارہ شروع ہو جائے۔ یہ بھی اگر صورت ہے کہ ایک ممبر لکھ کر دے چکا ہے کہ جی محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے، اور وہ کان میں جا کے کہتا ہے کہ نہیں جی میں متفق نہیں ہوں، اور آپ اس کی بات سنتے ہیں، لکھے ہوئے پر اعتبار نہیں کرتے، وہ اگر اتنا کھرا سچا ہے تو سامنے آ کے بات کریں، آپ لکھ کر دے، آپ پریس کانفرنس کرے، اسٹیٹمنٹ جاری کرے کہ جی میرا تعلق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ شیخ وقاص اکرم صاحب مرکزی ترجمان تحریک انصاف ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شیخ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ شیخ صاحب آج اسپیکر صاحب سے میٹنگ ہو گئی PTI کے وفد کی، اپوزیشن کے وفد کی، جو رپورٹڈلی ہے بظاہر لگتا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ کسی حد تک طے ہو چکے ہیں، تو کیا جمعرات کو محمود اچکزئی صاحب کو بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفائی کرنے کی یقین دہانی اسپیکر صاحب نے کروا دی ہے؟ دیکھیں یہ اسپیکر صاحب نے نہ تو کبھی بھی نہیں کی، وہ تو آپ کو پتہ ہے مختلف چیزیں اور مختلف ایشوز جو ہے ہمارے سامنے لاتے رہے ہیں کہ ابھی ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی کیس آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے، آپ عدالت میں گئے ہوئے ہیں، ہم نے وہ بھی اس سے لے لیا، پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے کہہ رہے ہیں کہ بندے جو ہے وہ سارے آئیں گے اور وہ اپنے دستخط کو سارے وہ کریں گے، تو ہمیں تو جو یہ چیزیں کہتے رہے ہیں ہم وہ تمام رکاوٹیں راستے سے ہٹاتے رہے ہیں۔ تو کلیئرٹی کے ساتھ تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ نہیں بناتے ہیں۔ ہمیشہ چیزیں جو ہیں وہ مختلف نقطے نکال کے چیزوں کو ڈیلے کیا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، تو وہی ہوا جی۔ اور ہوپ فلی چلیں چیزیں اب موو کر رہی ہیں، پہلے تو بالکل ایک اسٹیگننٹ سی سچویشن تھی، اب امید ہے کہ وہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور میرے خیال میں یہی بہتر ہے کہ میجورٹی اور جو ریئل اپوزیشن ہے وہ جس کو نامینیٹ کرتی ہے اسی کو ذمہ داری دینی چاہیے، وہی حقیقی اپوزیشن کا نمائندہ ہوتا ہے۔ شیخ صاحب گوہر علی خان صاحب نے ایک بات تو یہ کہی کہ اسپیکر نے یقین دہانی کرائی ہے جمعرات کو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ PTI میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ تو یہ جو کل گنتی کا عمل اسپیکر صاحب کر رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر ایک طرف وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور اپنی رکاوٹیں آپ ساری دور کر چکے ہیں، اور یہ فارورڈ بلاک کی بات کرنا گوہر علی خان صاحب کا، تو کیا کوئی ہے ایسا اندیشہ کہ نہیں سر، کوئی بھی نہیں، آپ خود مانیٹر کر رہے ہیں پچھلے 1-2 سال سے یہ چیزیں، یہ فارورڈ بلاک کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، یہ فلانا فارورڈ بلاک بن گیا، KP میں بن جائے گا، نیشنل اسمبلی میں بن جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب بھی کبھی ایسا موقع آیا ہے، چاہے وہ سینیٹر مشال یوسفزئی کا الیکشن ہو، چاہے سہیل آفریدی کے چیف منسٹر کا الیکشن ہو، چاہے 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہمارے جو لوگ گئے جن کو ہم نے پارٹی سے کک آؤٹ کیا وہ کیا، اس کے علاوہ کو تو آپ کوئی ایسا فارورڈ بلاک سامنے نہیں آیا۔ بہت بڑے بڑے
امتحان پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آئے اور بغیر فارورڈ بلاکس کے ہی ہم نے وہ کراس کیے ہیں. تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت صحافی جو بھی ہمارا بھائی اس نے کوئی ایسا سوال کیا ہو جس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کی نہیں, کوئی ایسا فارورڈ بلاک نہیں ہے. باقی یہ میں نے آپ کو کہا نا, یہ نکتے ہیں جن سے چیزوں کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے, تو اس لیے اور ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی پریکٹس بھی ہو جب چیزیں چیلنج ہو جاتی ہیں. مجھے نہیں پتا اب کوئی آگے سے بھی امیدوار ہے کہ نہیں جی اچھا زئی صاحب نہ بڑھاؤ سانو بڑھاؤ, اگر کوئی ایسا ہے تو پھر وہ گنتی کرانا چاہتے ہیں تو گنتی کرا لیں. نہیں آگے سے کیا مراد ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی اور ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر اپوزیشن تو پی ٹی آئی کے اندر کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر کوئی نہیں. پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا کہ ہماری طرف سے کوئی امیدوار نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور جے یو آئی کی طرف سے کوئی ہو سکتا ہے؟ جے یو آئی یا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کوئی ہو سکتا ہے دعویٰ؟ سر اس کا جواب وہ فضل الرحمان صاحب خود دیں گے. ہماری پارٹی میں کوئی اور امیدوار کوئی نہیں ہے سر. اچھا یہ فرمائیں کہ اب ترجمان اور سیکرٹری اطلاعات کے طور پر آپ کی اطلاع کیا ہے کہ آپ کے جو ارکان دستخط کر چکے ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہیں اور کل وہ اسپیکر کو جا کے کہہ دیں گے, یا کچھ ارکان ملک سے باہر یا اپنے حلقوں میں موجود ہوں؟ سر میرے بھی دستخط وہاں پہ موجود ہے جی. میں تو اسلام آباد پہنچ نہیں سکتا. میری جو ہے وہ اپلیکیشن گئی ہوئی ہے اس کی چھٹی. میں تو نہیں آپ کے ٹاک شو سے کہہ رہا ہوں اسپیکر صاحب کو بھی اور سب کو کہ بھائی جی میرا دستخط اچک زئی صاحب کے حوالے سے ہوا ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں اس کے اندر, اور ہم وہاں پہ جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو وہاں ہوں گے وہ چلے جائیں گے, جو نہیں ہوں گے وہ ایک دن بعد چلے جائیں گے سر. وہ کیڑی کو ڈیڈ لائن ہے جڑی کراس ہو گئی تھی, مطلب ہے کہ ایکسپائری ہو جائے گی, ایک دن بعد چلے جائیں گے, 2 دن بعد چلے جائیں گے, کیا فرق پڑتا ہے سر. صحیح ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ بارہا یہ بات بھی کہتی ہے کہ ہم مذاکرات ان لوگوں سے کریں گے جن کے پاس اختیارات ہیں. اب محمود اچکزئی صاحب جو ہیں ان کا جو نظریاتی اپروچ ہے یا سیاسی اپروچ ہے, ایون وہ ڈیورنٹ لائن کو بھی, پاک افغان بارڈر کو بھی بارڈر نہیں مانتے, وہ ڈیورنٹ لائن ہی سمجھتے ہیں. بہت سے ریزرویشنز ہیں ان کی اپروچ کو لے کر. تو پی ٹی آئی ان کے ان نظریات کا یا اس سیاست کا بوجھ اٹھا سکے گی جو انہیں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے؟ دیکھیں یہ وہ اپوزیشن لیڈر صرف اپنی پارٹی کے نہیں ہیں, وہ اپوزیشن لیڈر اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی تمام اپوزیشن کے لیڈر ہیں, اور اس میں سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم باؤنڈ ہیں الائنس کے ڈسپلن کے, تو obviously جب آپ پہ قیادت کی ذمہ داری آ جاتی ہے آپ کو یو ہیو ٹو بی سینسٹیو اینڈ بی مائنڈفل آف جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ان کے ویوز کیا ہے. آئی تھنک کہ آپ پچھلے چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اچکزئی صاحب جو ہیں ہی از مائنڈفل آف ریالٹی جو ہے آس پاس. تو آپ کے خیال میں وہ اپنی جو پارٹی پارلیمانی پارٹی ہوگی جس کے وہ قائد ہوں گے اس کے نظریات کی پابندی کریں گے اور اپنے ذاتی خیالات کو کے اظہار میں احتیاط کریں گے تاکہ قیادت بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے سر. قیادتیں جو ہوتی ہیں نا خصوصاً اپوزیشن, پاکستان کی اپوزیشن کو لیڈ کرنا, ہمارے لوگ بڑی وائبرنٹ ہماری پارلیمانی پارٹی ہے اور سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ کنسنسات, جو بھی ویوز اور وہ جو چیزیں ہوں گی وہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ہوں گے. اوبیسلی تبھی ہوں گے تو کام چل سکے گا نا, ورنہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن لیڈر کچھ کہہ رہے ہوں تو آگے سے میں کچھ کہہ رہا ہوں یا کوئی کچھ, اس طرح تو نہیں ہوگا. یہ ہوپ فلی گور صاحب اور یہ سارے دے ول میک اٹ ورک. اچھا محمود اچکزئی صاحب جو ہیں ان کے ماضی میں تعلقات آصف زرداری صاحب سے, نواز شریف صاحب سے بڑے اچھے رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب کے تو وہ اتحادی بڑا طویل عرصہ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, جس سے آپ تو ابھی میرے خیال ذاتی طور پر متفق نہیں ہیں کہ کوئی ایسی بات ہے, لیکن جو بات ہلکے کر رہے ہیں, تو محمود اچکزئی صاحب اس میں بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے, اپوزیشن کے لیے؟ لیکن سر جو آپ نے اے پی سی کا اعلامیہ دیکھا ہوگا اور عمران خان صاحب کی 4 تاریخ کی ٹویٹ بھی دیکھی ہوگی, خان صاحب نے اپنی پارٹی کو روکنے کے بعد یہ ذمہ داری ان کے حوالے اور یہ ڈیسیژن بھی ان کے حوالے کر دیا تھا کہ گل کرنی ہے یا نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا سر. اب اگر وہ ان کے حوالے یہ ہو گیا ہے, اب یہ ان کی ڈسکریشن ہے. اس میں انہوں نے اپنے اعلامیے میں کہہ دیا ہے کہ ہی ویلکمز دا ڈائلاگ فار ڈیموکریسی, فار ہیومن رائٹس, فار رول آف لا, فار
عدلیہ کی آزادی یا آئین کی بحالی، یہ ان کے اعلامیے میں لکھا ہے. تو اگر اس حوالے سے وہ کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو ایک مشترکہ ڈیسیژن ہوگا، بیکاز الائنس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس نے سب پارٹیوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. وہاں ہماری نمائندگی موجود ہے اور ہمارے سیکرٹری جنرل اور گوہر صاحب سے بھی ان کی وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے ملاقات. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ان کی ڈسکریشن ہے، وہ جو کرنا چاہتے ہیں. کیا وہ اپوزیشن کا دائرہ وسیع کرنے، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب یا اور لوگوں کو شامل کرنے کی حالیہ صلاحیت رکھتے ہیں؟ آپ ایک سینئر سیاستدان سر اسی نے پوری کوشش کی تھی. آپ کو یاد ہوگا 26ویں ترمیم سے پہلے، اس کے بعد ہم نے انگیجمنٹ رکھی مولانا صاحب سے، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اپوزیشن کی تمام آوازیں ایک ہونی چاہیے. بٹ ہمیں انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ ان کو کنسرنس تھے لوکل لیڈرشپ پہ، پروونشل لیڈرشپ پہ. جب وہ ہم نے کنسرنس دور کیے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی شورا سے بات کریں گے. جب ان کی شورا نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا جی ہم فارمل الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ شورا کا فیصلہ تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو بات وہ انگیجمنٹ جو ہے بس منیمم لیول کے اوپر آ گئی. خان صاحب کی تو بڑی خواہش تھی کہ اپوزیشن ایک ہو جائے، اس میں چاہے کوئی بھی ہو ہمارا مخالف، مگر اپوزیشن ہے تو ایک ہو جائے. جی صحیح ہے. اچھا یہ اگر اچک زئی صاحب اپنے پرانے درینہ تعلقات استعمال کر کے اپوزیشن کو ایک کر سکتے ہیں، ان کو فارمل الائنس کا حصہ بنا سکتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اعتراض نہیں. صحیح. اچھا شیخ صاحب، ایک اعتراض ہوا آپ کے اپنے سوشل میڈیا کے دوستوں نے یہ کہا کہ جب تحریک تحفظ پاکستان کی لیڈرشپ محمود اچکزئی صاحب لاہور میں گھوم پھر رہے تھے، ملاقاتیں کر رہے تھے، تو سہیل افریدی صاحب کا شو کراچی میں چل رہا تھا. تو یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ تھا یا یہ کچھ تھوڑا سا ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی جس کی وجہ سے یہ تاثر ابھرا کہ یہ الگ الگ راستوں پر چل رہے ہیں، حالانکہ ان کو اکٹھے ہونا چاہیے تھا، اسٹرینتھن کرنا چاہیے تھا تحریک تحفظ؟ نہیں، یہ پتہ نہیں کیڑے لوگ نے، پتہ نہیں تسی کیوں میرا دوست کہہ رہے ہو کہ کیڑا سا آپ کا سوشل میڈیا پہ جو لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں وہی یہ بات اٹھا رہے تھے. نہیں سر، میں آپ کو سیدھی بات بتا دیتا ہوں. جو لوگ یا پی ٹی آفیشل نے اگر یہ کو بات کی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا آپ نے عمران خان صاحب کے ٹویٹ سے کچھ ہوا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، یا میرے ٹویٹ سے ہوا ہے تو پوچھ لیں. باقی تو سوشل میڈیا تے کسی تو کوئی پتہ نہیں، اپنے ویوز نے، سارے ویوز نے، کون کس کا دوست ہے کس کا نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا جی. آج تالی ہے تو کل گالی ہے. سوشل میڈیا تو یہ ہے. یہ بتائیں شیخ صاحب، یہ بتائیں تو اس میں مگر آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. سوال کا جواب دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ نہیں، آئی تھنک لوگوں کو نا نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. یہ جن کو آپ میرے دوست کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں وہ نااہل لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، وہ میرے دوست بھی نہیں ہیں. بڑی سمپل بات ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور اس کی الائنس کی کیپیسٹی رکھتی ہے کہ ایٹ اے ٹائم پاکستان کے 2 صوبوں میں ایکٹیویٹی کر سکتی ہے. میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں. جو ان کا شو تھا سہیل صاحب کا، وہ بڑا پرانا اس کا ٹائم انہوں نے اعلان کر دیا تھا. اٹ واز اے گرینڈ شو، اٹ واز نتھنگ لائک واٹ واز ہیپننگ. ٹی ٹی اے پی اور طریقے سے مل رہی تھی، وہ ملاقاتیں کر رہے تھے مختلف ونگ سے، پی ٹی آئی کے اور دوسرے لوگوں سے، صحافیوں سے، ججز سے، وہ جو ایک سابقہ جج کو ملے، اور اس طرح وہ کام چل رہا تھا. ادھر تو ایک اسٹریٹ موومنٹ کا گرینڈ شو تھا. تو ہم نے دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم وہ ہوئی، تو اس کو آئی تھنک اٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ کہ اپوزیشن ہیز دا. اچھا ہم ذرا یہ کراچی والے پہ آتے ہیں شیخ صاحب. اب ایک سوال یہ بھی ہے، کیونکہ جس طرح یہ اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی یا نوٹیفیکیشن والا معاملہ ایکسپیڈائٹ ہوا ہے، اس سے پہلے ایک بات یہ بھی چلی کہ شاید نواز شریف صاحب نے خود اس پہ انٹروین کی، کر صاحب سے ملاقات میں کہا کہ آپ اس معاملے کو کیوں نہیں نمٹاتے اور محمود اچکزئی صاحب کو کیوں اپوزیشن لیڈر نہیں لگاتے. یہ بھی کچھ باتیں چلی ہیں. آپ کا نالج اس بارے میں کیا ہے؟ آپ کیا کوئی انٹرونشن ایسی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف سے؟ نہیں، ہمارے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں. صحیح ہے. اچھا کراچی والا جو شو ہے، سہیل افریدی صاحب آئے اور ان کو سندھی ٹوپی پہنائی گئی، اجرک پہنائی گئی، پروٹوکول ان کو دیا گیا، لیکن اس کے بعد جی اور جی نہیں، وہ ٹوپی پہننے کے بعد جو ہے شیخ صاحب، سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ ایشو کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہاں کوئی ایشو ملا نہیں ہے، اور حیدرآباد سے جو واپسی ہے یہ تو ہمارا بہت پرانا تقاضا ہے کہ یہ ہائی وے اس کو موٹر وے بنا دیں، وہ تو ہمارا مطالبہ پورا بھی نہیں ہو رہا ہے، اور جلسے کی منظوری بھی وفاق کی طرف سے ڈیلے تھا، اور آپ جو ہیں وہ سندھ حکومت کو بلیم کر رہے ہیں، ان پہ الزام کر رہے ہیں. تو یہ کیسے جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں، دیکھیں اچھی چیز کو ہم ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا خوش ہوئے، ہمارے لیے حیران کن تھا، مگر بہرحال انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پیپلز پارٹی کی وزیر صاحب آئے،
انہوں نے بلٹ پروف گاڑیاں بھی بھیجی, ہم نے وہ معذرت کے ساتھ واپس کی کہ جی بہت شکریہ, ہم اپنی گاڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں. اور اس کے بعد پھر اجازت کا بھی کہا, پھر پیسے بھی جمع کرائے, پھر واپس بھی لے لیے. پھر حیدرآباد سے آتے ہوئے رستے میں موٹر وے کے اوپر مٹی کے ڈمپر پھینک کے ان کی کھدائیاں کر دیں. پھر آپ نے ان کو پہنچنے سے ان کو روکنے کی آپ نے کوشش کی, آپ نے ہماری 25 گاڑیاں بھی توڑی. پھر آپ نے وہاں پہ رات کو شیلنگ بھی کی, پھر وہاں پہ لائٹ بھی بند ہوئی, پھر وہاں پہ پولیس نے بندے گرفتار بھی کیے. مطلب ہے وہ سارا کام سندھ کے تحت ہوتا رہا. وہ کیوں ہوتا رہا؟ مطلب پہلے آپ نے وہ کیا, پھر اگلے دن آپ کا وزیر معذرت بھی کر رہا ہے, پھر اگلے دن آپ ان کو کمپنی کر کے جہاز تک بھی آپ کے پولیس والے چھوڑ رہے ہیں. تو پتہ نہیں وہ جب وہ کنفیوز جے نہیں ہوتے بھائی کریے نہ کریے کی کریے کیویں کریے. آئی تھنک یہ سمجھ رہے تھے کہ آن گے نوجوان نے آ کے ٹر جان گے, کیوں نہیں نکلنا, اتنا کھلا پولا ہوا نہ پورے پاکستان میں. مگر جیسے ہی عوام امٹ کے باہر آئی تو پھر نہیں, مطلب ہے وہ ان کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ اب کیا کریں. اور اس وقت تک ہی کچھ کر نہیں سکتے تھے. جو انہوں نے کیا وہ کارگر ثابت نہیں ہوا. تو یہ غلط بات ہے, انہوں نے غلط کیا ہے. انہوں نے اپنے آپ, پنجابی میں کہتے ہیں, ہمارے آپ پنجابی میں کہتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ نے چپلایا. جی تو شیخ صاحب آپ کے خیال میں یہ جو آپ کا استقبال ہوا آپ کی پارٹی کے لیڈرز کا, اس سے سندھ حکومت گھبرا گئی, پینک ہوئی, پریشان ہو گئی, سیٹاں ہی ساریاں نے سر, ساریاں اپنا ارادہ بدل لیا؟ جی ساریاں سیٹاں ہی ساریاں نے کھوئی ہوئی ہیں سر. سٹولن مینڈیٹ پتہ نہیں لگ گیا, جن کی کوئی سیٹ نہیں ہوتی. وہ تو اس سے پہلے بھی ان کو پتا ہوگا نا. وہ تو جب استقبال کر رہے تھے, سندھی ٹوپی پہنا رہے تھے اجرا پہ, اس وقت بھی علم ہوگا. انہوں نے استقبال کیا, اور آپ کا خیال یہ ہے کہ جب پبلک نکل آئی تو پھر ان کو اپنا ارادہ بدلنا پڑا؟ سر انہوں نے استقبال کیا, ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. جی جب انہوں نے مطلب I don't know what emotions, کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, جب انہوں نے مطلب ہے کہ انہوں نے کھچ ماری تو اس وقت obviously ہم نے ریا کیا. یہ کیوں طریقہ کار ہے؟ آپ کا چیف منسٹر آ رہا ہے, آپ موٹر وے بند کر دیتے ہیں. کوئی طریقہ کار ہے؟ مطلب سندھ میں ایک پختون چیف منسٹر کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ نہیں وہ اس لیے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں بلٹ پروف گاڑیاں دے رہے ہیں, آپ خود انہیں واپس کر رہے ہیں, پھر آپ یہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جاتا. یہ بہت سے سوالات سر. بلٹ پروف گاڑیاں ساری اپنی موجود سن نا. اچھا میری گل سنو. ساری چیف منسٹر موو کرتا ہے, اس کی اپنی گاڑیاں پہلے پہنچ گئی تھی وہاں. جب ہمارے پاس اپنی گاڑیاں تھی تو ہمیں ان کی گاڑی لینے کی کیا ضرورت؟ اچھا شیخ صاحب, بات وہ الٹیمیٹ ذمہ داری تو سیکیورٹی کی سندھ گورنمنٹ کی تھی نا وہاں پہ. شیخ صاحب بات یہ ہے, سیکورٹی ہے بھائی, چنگی سیکورٹی ہے, ڈمپر سٹ کے مٹی دے تے رستے بند کر دیندے ہو, اندھیرے دے وچ لائٹاں بند کر دیندے ہو. سوال یہ ہے, اب ایک سوال اور بھی ہے. دہشت گردی کے خلاف ایک قومی پالیسی موجود ہے, نیشنل ایکشن پلان بھی ہے اور ریوائز نیشنل ایکشن پلان بھی ہے جب آپ کی حکومت وفاق میں اس وقت کی. سی ایم کے پی کے سندھ میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں جی کہاں ہیں اس بات کے ثبوت کہ افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہوتی ہے یا افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. اس کے ثبوت تو یو این سیکورٹی کونسل کی سینکشن کمیٹی بھی دے چکی ہے, عالمی میڈیا بھی دے چکا ہے, بارہا کابل کے سامنے بھی رکھے گئے ہیں. ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو نیشنل پالیسی ہے دہشت گردی کے خلاف, اس کے خلاف کیوں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے؟ دیکھیں مجھے اس کا سیاق و سباق کا اندازہ نہیں ہے. مجھ سے کل بھی ٹی وی پہ کسی نے پوچھا تو میں نے ان کو یہی کہا کہ سی ایم صاحب جیسے پہنچ جائیں گے I'll talk to him. اور آج شفیع جان کا جو ہے اس پہ کوئی رسپانس آیا ہے جو کہ طلال نے بات کی ہے, بیکاز یہ اپنا جو ہمارا انفارمیشن منسٹر ہے کے پی کا, وہی نوجوان ہمارے سینٹرل اس کا وہ بھی ہے. تو انہوں نے آج ایک ریاکشن دیا ہے. unless I talk to the chief minister myself, میں ان کے بہاف کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے, 24 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں. شیخ صاحب پی ٹی آئی کا آفیشیل موقف کیا ہے؟ سر پی ٹی آئی کا موقف تو لے لیں, سادہ موقف تو لے لو. سارا موقف بڑا واضح ہے جو کہ ہم ہر دفعہ ہر جگہ پہ کہہ چکے ہیں, اور میں کل سے جب سے لوگوں نے سوال پوچھنے کی ہے, پاکستان تحریک انصاف دہشت گردی کو, دہشت گردوں کو ہر شکل میں کنڈیم کرتی ہے, ریجیکٹ کرتی ہے. جو لوگ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہمسائے ہیں اور لوگ ہمسایوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, جو ہمسائے میں بیٹھ کے میرے بچوں کو مارے گا, میری پولیس کو مارے گا, میرے سویلینز کو مارے گا, میری فوج کو مارے گا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کوئی حقوق شقوق نہیں ہے. میرے بچے کے پی کے ہوں, پنجاب کے ہوں, سندھ کے ہوں, بلوچستان کے ہوں, وہ فورن گورنمنٹس کے ہاتھوں استعمال ہونے والی تشکیلوں کے تھرو شہید ہونے کے لیے اس ملک میں نہیں ہے. سو بالکل ہم دہشت گردی کے خلاف تھے,
ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں اور ہم دہشت گردی کے خلاف رہیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے جو ملک کی معیشت کو اور ریاست کو تباہ کرتا ہے, اور اس میں خیبر پختونخوا ہیز آلویز پلیڈ اٹس رول. ہمیشہ سب سے زیادہ نقصان فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ شہادتیں, پیچھے سالوں چلے جائیں مشرف دور سے لے کے آج تک آ جائیں, مینا بازار کے دھماکے, 100 بچے عورتیں شہید ہوئی. ابھی جو واقعات ہو رہے ہیں کے پی کے اندر, اس میں جن مرنے والوں کے شناختی کارڈ کوئی نہیں ملتے, جن کے ڈی این ایس کا پتہ کوئی نہیں لگتا, وہ پاکستانی تو نہیں ہے نا, باہروں ہی آئے نا, تشکیلہ افغانستان تو ہی ہوندی ہے نا سر. سو آئی ڈونٹ نو جو ہے وہ کیا کانٹیکسٹ تھا. سی ایم صاحب سے جب تک میری بات نہیں ہوتی, آئی کین ناٹ ٹاک آن ہز بہاف, بٹ میں نے آپ کو پی ٹی آئی کی اسٹیٹڈ پالیسی بتا دی ہے. پی ٹی آئی کو یہ تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ جی کیا اپروچ ہونی چاہیے دہشت گردوں سے. نہیں, آپ ڈسٹینس کر رہے ہیں. آپ سی ایم صاحب نے جو بات کی ہے, انہوں نے سیاق و سباق سمپل یہ ہے, انہوں نے کہا کہ اس بات کے ثبوت کہاں ہیں کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے, تو سر میں ان سے بات کروں گا تو لوں گا نا. نہیں, آپ ان کی اسٹیٹمنٹ سے ڈسٹینس کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات کیے بغیر اس پر کوئی کامنٹ نہیں I have stated it very clearly sir, اور تسی ادھروں پڑھو ادھروں پڑھو, I have said what I had to say. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, اب جو صورتحال بن رہی ہے, جس طرح معاملات چل رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اب یعنی تحریک تحفظ پاکستان, آئین پاکستان اور پی ٹی آئی بالآخر ڈائلاگ کی طرف جائے گی, یا یہ محاذ آرائی کا کلچر 26 میں بھی چلے گا؟ سر پاکستان تحریک انصاف کو تو اسٹریٹ موومنٹ کا کہا گیا ہے, چیف منسٹر اس کو لیڈ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں, وہ کریں گے, اور جن کے پاس یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ کر سکتے ہیں ڈائلاگ, وہ اپنے ڈائلاگ کرتے رہیں گے اگر انہیں کرنے ہوئے. سر نہیں, وہ پھر کیسے ایک چلے گا؟ ظاہر بات ہے کہ اگر ایک بڑی پارٹی جو ہے اس کا حصہ ہے اور وہ ڈائلاگ کی طرف نہیں جائے گی, وہ جائے گی اسٹریٹ موومنٹ میں, تو ڈائلاگ جب میری آپ بات سنیں سر, جب آپ کسی سے ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی معاملے پہ, تو کیا ملک کا آئین معطل ہو جاتا ہے؟ معطل تو نہیں ہوتا. تو کیا پرامن آئینی احتجاج ہمارا آئینی حق نہیں ہے؟ مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں پرامن ماحول میں ہوتے ہیں, احتجاج کی صورت میں تو کیسے مذاکرات ہوں گے؟ اور آفر بھی آن ٹیبل ہے مذاکرات کی. سر وہ جہاں ٹیبل پہ ہے وہ ٹیبل جانے تے زئی صاحب جانن تے مذاکرات جانن. سر نہیں تے تسی پھر کی کرنا ہے, بس تسی اسٹریٹ 'چ ہی رہنا ہے نا. اسی تے تانوں کہہ رہے ہیں جدوں تسی عمران خان نال ملاقات ہی نہیں کرن دے ہوگے, ٹھیک ہے, اور پھر اتنے ہزاراں بندے ہر منگل نو کٹھے ہو جاندے نے, مینوں دسو پھر وہ کی کہندے نے, تسی مارو بھی صحیح تسی چیکے بھی نہ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب, ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب نے. جوہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جوہر صاحب 25% ٹیرف امریکہ کی طرف سے مزید, اور کل امریکی سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دینا ہے. اس سے پہلے جو ٹیرف آرڈیننس ہے اس کو لے کر اب ایران کے ساتھ یہ ود سبجیکٹ ٹو دی بزنس ریلیشن ود دی اکنامک ریلیشن ود ایران ہے, چائنا کا بھی اس پہ رد عمل آیا ہے. بنیادی طور پہ یہ اس کے محرکات کیا ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کیوں مجبور ہوئے, اور اس کے اثرات کیا ہونے ہیں؟ دیکھیں, ٹرمپ اس سے پہلے یہی کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران کی جو سچویشن ہے اس پہ ان کے متعدد بیانات آئے تھے کہ جی ہم انٹروین کریں گے اگر وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا ہلاکتیں ہوئیں. تو ظاہر انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق اور خود امریکہ میں جو ہیومن رائٹس گروپ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 500 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو اس کے بعد اب اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دینے کے بعد اب وہ ٹرمپ پہ ایک قسم کا انکمبنٹ ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کریں. تو جو ایرے آف ان کے پاس انٹرونشنز تھیں اس میں ظاہر ہے یہ اس قسم کے اقدام جو اور بھی جو سینکشنز ہیں یہ بیسیکلی سینکشنز رجیم میں ہی آتا ہے. حالانکہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ان کنٹریز کو وہ ٹیرف زیادہ لگائیں گے جو ایران سے ڈیل کریں گے, تو ہے تو سینکشن ہی. اس کے علاوہ بھی وہ انہوں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ ان کے پاس اسٹرائکس کی آپشن بھی ہے, پھر سائبر اٹیکس کی آپشن بھی ہے, پھر وہاں پہ جو لوگ ہیں جن کو وہ وہاں پہ جو انٹرنیٹ بند ہوا تھا تو اس کو ان کو بھی اسٹار لنک کے ذریعے وہ انٹرنیٹ مہیا کر سکتے ہیں. بہت سی آپشنس ہیں ظاہر ہے امریکہ کے پاس. تو ان میں سے ایک آپشن جو سی ہے انہوں نے ایکسرسائز کی ہے ابھی تک, یہ دکھانے کے لیے, اپنی سالیڈیرٹی دکھانے کے لیے. تو اب دیکھیں, اب امریکہ کو ویسے تو خیر انٹرسٹ نہیں ہوتا اس طرح کی چیزوں میں کیونکہ یہ دوسرے ملک کا ایک اندرونی معاملہ ہے, لیکن ایران کا کیس اسپیشل ہے بیکاز امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اس سچویشن میں ہے اس وقت کہ جہاں پہ وہ اتنا ویکن ہو چکا ہے کہ اور انٹرنل جو پریشرز ہیں اور جو باہر سے بھی انہوں نے پریشر جتنے زیادہ ڈالے ہیں اور پھر ان کی ساری وہ
जिसको वो कहते हैं कि प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस है ईरान की, उनको भी उन्होंने बिल्कुल डेवस्टेट कर दिया है, जिस तरह हिजबुल्ला या हमास या हouthis को भी काफी ज्यादा डैमेज किया है। तो अमेरिका समझता है कि ये वक्त है कि जब वो पुश कर सकते हैं ईरान को कि वो अपना न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम उसको बिल्कुल कैप करें। वो जीरो एनरिचमेंट की बात करते हैं, जो ईरान नहीं मानता, बिकॉज उनको सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी जो है जीरो से ज्यादा की इजाजत होती है, एक सर्टेन परसेंटेज की एनरिचमेंट की इजाजत होती है। बट वो अमेरिका की अब नई पोजीशन ये है कि नहीं जी, जीरो एनरिचमेंट होगी, वो उसके हिसाब से नहीं होगी जो कि IAEA की गाइडलाइंस हैं। साथ ही साथ अब वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स जो है ना उसके बारे में भी अब बहुत ज्यादा इस वक्त उनके कंसर्न्स हैं, और वो अमेरिकन और इजरायलीज दोनों ही चाहते हैं कि वो जो इनका मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी किसी तरह रोका जाए। तो वो उसकी भी कुछ जो उनसी है मुबसरीन समझते हैं कि अगर उनको मौका मिला तो शायद वो उनके मिसाइल प्रोग्राम पे भी किसी वक्त स्ट्राइक्स जो है खासतौर पे इजरायलीज करना चाहेंगे, जो उनके इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पे वो मिसाइल्स बनते हैं। तो ये मुहरकात हैं इसके। जौहर कता कलाम माफ, आप इसको इस अंदाज में भी देखते हैं कि ये जो इतलात इंटरनेशनल मीडिया में आई कि रूस ने ईरान से हथियार लिए, ख़ास तौर पर मिसाइल, और वो यूक्रेन में इस्तेमाल हुए, और पिछली जंग में जब इसराइल जो है वो फातह नहीं बन सका और कामयाब नहीं हो सका, और ख़ुद अमरीकी हमला जो है वो अमरीकी मीडिया ने कहा कि उस तरह से कामयाब नहीं हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी, तो क्या ये उसका बदला लिया जा रहा है एट ए टाइम? रूस, चीन और दूसरे ममालिक जिनके साथ ताल्लुकात हैं उनको भी सज़ा दी जा रही है, या ये सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम ही वाहिद वजह है? जी देखिए, जाहिर है कि सबसे बड़ा तो जो प्राइमरी उनका कंसर्न था वो न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम था। अच्छा, रशिया को ईरान ने असल में ज्यादा वो जो दिए थे वो ड्रोन्स थे, तो वो ड्रोन्स और बड़े इफेक्टिव भी रहे थे वो ड्रोन्स जो है यूक्रेन में। उस वक्त रशिया के पास उस वक्त के ड्रोन्स नहीं थे, उस किस्म के ड्रोन्स नहीं थे। अब उन्होंने वो कैपेसिटी जो उनसी है वो ईरान की ताउन से ही उन्होंने इसको बना लिया, बल्कि उसको ईरान से जो है टेक्नोलॉजिकली ज्यादा सुपीरियर ड्रोन्स बनाना शुरू कर दिए हैं खुद से। अच्छा, चीन के साथ देखें उनके जो ताल्लुकात हैं ईरान के, 90% जो तेल है ईरान का वो चीन खरीदता है। चीन और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं रशिया की, चाइना की आपस में भी, लेकिन उनकी ईरान के साथ भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। कई जो वेस्टर्न मुबसरीन तो इसको एक ब्लॉक के तौर पे देखते हैं ना, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान। लेकिन देखें, जब पिछले हुआ था जो कॉन्फ्लिक्ट था इजरायलीज के साथ और अमेरिकन भी जिसमें आए थे बीच में, मैं ही समझता हूँ कि उसमें मेरा नुक्ता नजर थोड़ा सा मुख्तलिफ था उस वक्त भी, और जो कि मेरे ख्याल शायद जो है ना अभी जो इस वक्त सिचुएशन है उसने मेरे ख्याल उसको कोरोबोरेट भी कर दिया है कुछ। मेरा ये था ख्याल कि उसने काफी ज्यादा वीकन किया था ईरान को, वो जो स्ट्राइक्स थी उस वक्त। ईरान के पास उस किस्म का मिसाइल डिफेंस नहीं था, और उसकी वजह से वो इजरायलीज ने भी और अमेरिकन ने भी इम्प्यूनिटी के साथ जहां पे वो चाहते थे वो उन्होंने नुकसान पहुंचाए उनकी इंस्टॉलेशंस को। साथ ही साथ उन्होंने टारगेटेड असैसिनेशंस जो की थी, जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस इंग्रेस थी। तो उसके बाद से ना ईरान की जो है इनफैक्ट उनकी डिफेंस जो प्रोग्रेस थी वो थोड़ी सी जो है वेस्ट के आगे कम से कम थोड़ी सी वो एक्सपोज हो गई थी कि शायद वो समझते थे इससे ज्यादा है। बस उसी खास तौर पे जो इंटेलिजेंस इंग्रेस वो कर सके थे, जिस उन्होंने टारगेटेड असैसिनेशंस की थी, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यूरोपियंस भी। तो उसके बाद मेरा ये ख्याल था कि ईरान इससे जो वीकन हुआ है तो उसका जो है ना आगे उसका असर ईरान की अंदरूनी सियासत पे भी पड़ेगा, जो कि हम देख रहे हैं। एक तो इकोनॉमिकली बहुत वीकन हो गया, फिर ये हुआ कि मिलिटरीली भी पहले से वीकन हो गया। उनकी जो सारी उनकी बाहर उन्होंने एक पूरा अपने डिफेंस का आप समझ लें एक लेयर्स बनाई हुई थी, जो है जिस तरह हिजबुल्लाह, हमास, ये सारी। तो उसमें पहले ईरान पे अटैक करने में जो अम्र माने होता था, ये होता था कि वो रिटेलिएट करेंगे बहुत ज्यादा वहां पे, लेकिन उनमें से कोई भी रिटेलिएट नहीं कर सका। और ईरान भी जो है अभी भी देखिए, ईरान बार बार उनको नेगोशिएशन के लिए जो है ना कह रहा है, अमेरिकन को उनकी बात भी हो रही है आपस में। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान जो है ना अब से जो है लेट्स से अगर हम 6 महीने पहले या साल पहले से की बात करें तो उससे काफी ज्यादा कमजोर है इस वक्त। तो अब जो है अब रशिया और चाइना जो है वो इस सिचुएशन में ये नहीं चाहेंगे कि ईरान में कोई रजीम चेंज हो जाए। तो जो है बिकॉज रजीम चेंज अगर उधर हो जाता तो देखें एक ऐसा मुल्क जो उनका बहुत ही ज्यादा करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो वो तो फिर जो है उनके उसमें से सफेयर में से उनकी वो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसमें से निकल जाता है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी खारिजा, हमारे साथ मौजूद हैं। जौहर साहब, ये 25% टैरिफ उन ममालिक पे जो ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं, ये नाफिज अगर होता है तो इसके असरात पाकिस्तान पे भी होंगे क्या? जी बिल्कुल, बिकॉज उन्होंने बिजनेस रिलेशंस की बात की है। अब जाहिर है, हालांकि उसको उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि वो, क्योंकि ज्यादा क्लैरिफाई तो तब होता था अगर वो कहते कि ट्रेड की बात कर रहे हैं हम या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी एरिया की। बिजनेस में तो थ्योरेटिकली सारा कुछ आ जाता है। तो बिल्कुल लगता तो यही है, अगर वो ट्रेड पे भी जो है जाहिर, तो फिर तो बिल्कुल एप्लीकेबल होगा उन सारे मुल्कों पे जो उनसे ट्रेड कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा उसका नुकसान चाइना को होता है। अच्छा, यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट है, अगर आप देखें तो एक कंसिस्टेंट पैटर्न नजर आ रहा है इस वक्त जो उन्होंने वहां पे किया है लैटिन अमेरिका में। दोबारा से जो डोनरो जो है ना डॉक्ट्रीन जिसको वो कह रहे हैं, मनरो से उन्होंने इसको डोनरो डॉक्ट्रीन बना दिया है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो ओरिजिनल डोनरो वो मनरो डॉक्ट्रीन था, वो तो ये था कि यूरोपियन पावर्स दखल नहीं देंगी वहां पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, वो अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। इन्होंने अब ट्रंप ने इसको थोड़ा मुख्तलिफ करके ये कह दिया है कि कोई भी, ये चाइना और रशिया भी नहीं वहां पे आएंगे, क्योंकि चाइना ने वहां पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लिंकेजेस बनाई थी साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में। तो एक तो वो वहां से उन्होंने जो वेनेजुएला में किया, वहां से चाइना की जो है ना, देखें चाइना के तो बड़े करीबी ताल्लुकात है, उनका आधा तेल भी चाइना खरीदता था। तो एक तो वहां से वो एक स्ट्रेटेजिक उन्होंने जो है ना उसका एलिमेंट भी है कि वहां से उन्होंने चाइना के इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ईरान भी एक चाइना का ऐसा पार्टनर है जिससे वो बहुत ज्यादा ऑयल खरीदते हैं। तो अब वो उसको भी वो जो है ना ये लेवी करके अगर 25% है तो जाहिर है उसके बाद ऑलरेडी अब चाइना से पहले भी इन्होंने लेवी कर दिए थे, 150 तक ले गए थे उसको, 150%, फिर कम कर दिया, 20% पे ले आए। अब 25% अगर और हो जाता है, 45% हो जाता है, तो बहुत ज्यादा जो है ना प्रोहिबिटिव हो जाता है ट्रेड के लिए। तो वो उनकी एक एलिमेंट ये है कि चाइना के लिए चीजें मुश्किल कर रहे हैं। अमेरिका जो कि आप देखें उनकी कंटेनमेंट पॉलिसी तो है चाइना के लिए। दूसरा ये है कि इससे ईरान बहुत वीकन हो जाएगा, क्योंकि अभी ये सारी जो प्रोटेस्ट हुए ये शुरू कहाँ से हुए? ये दुकानदारों ने शुरू किए थे, ये शॉपकीपर्स ने, आड़ती जो है सारी ट्रेडर्स क्लास। और इंटरेस्टिंग अमर ये है कि ये ट्रेडर्स क्लास ही थी जब वो रेवोल्यूशन वहां पे आया था 70s में, 79 में, तो उस वक्त यही क्लास थी जिसने के बेसिकली जो है सबसे पहले ये खड़े हुए थे और बहुत ही इफेक्टिव इनके वो जो है ना इनकी मोबिलाइजेशन थी। तो ये अब तंग क्यों है? तंग इसीलिए उनकी करेंसी जो सी है वो 50% डिवैल्यू हुई है सिर्फ 2025 में। अब $1 जो है वो मिलियंस ऑफ लाइक जो है रियाल के बराबर हो, तो वो मतलब, और 40-50% के करीब इन्फ्लेशन है। तो ज्यादा अगर ये इस तरह के इसको वाकई इम्प्लीमेंट करते हैं, स्ट्रिक्टली इसको करते हैं, तो फिर तो ईरान के लिए सर्वाइव करना इकोनॉमिकली मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि जो है उनके पास तेल के अलावा तो कोई ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। जोसेफ ये फरमाएं कि अगर वहाँ कोई रजीम चेंज बिलफर्ज अगर होती है, अगरचे बाज़ तजज़िया निगारों का ख्याल है कि ये जो जवाबी मुजाहरे हुए हैं, जिस तरह अवाम निकले हैं, जिस बड़े पैमाने पर निकले हैं, अब रजीम चेंज ज़रा मुश्किल हो गया है फ़िलहाल तो, लेकिन अगर होता है तो ख़ित्ते पर ख़ास तौर पर हमसाया ममालिक जो हैं और अरब ममालिक पर इसके क्या असरात होंगे, वो पाकिस्तान के लिए, तुर्की के लिए, सऊदी अरब के लिए, दूसरे ममालिक के लिए काबिल कबूल होगी एक ऐसी रजीम जो इसराइल की परवुर्दा हो और अमेरिका उसका सरप्रस्त हो? देखिए, एक तो है रजीम चेंज, आपने सही कहा, इस वक्त जो है ऐसी फौरी सिचुएशन नहीं है, बिकॉज देखें वहां पे बिल्कुल एक जो पब्लिक ओपिनियन है वो जो बटा हुआ नजर आ रहा है, उसमें ज्यादातर ये है कि जो अर्बन जो वहां पे प्रॉब्ली लगता है, ये है कि जो अर्बन जो मिडिल क्लासेस और ज्यादा वो इस किस्म के एजुकेटेड लोग हैं वो थोड़े से प्रोटेस्ट में ज्यादा हैं, यंगस्टर्स भी इसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ जो लोग जरा क़दामत पसंद हैं और जो उनकी रूरल पॉपुलेशंस हैं या शहरों की वो जो है ना ज्यादा कंजर्वेटिव पॉपुलेशंस हैं, वो अभी तक जो है हुकूमत के साथ हैं, और वो प्रॉब्ली कई बार वो मेजॉरिटी में होते हैं। जब ये रेवोल्यूशन आया था तो ये भी उस वक्त भी रूरल साइड से ज्यादा था, शहरों में जो है वो शुरू भी वहीं से हुआ था। लेकिन अब बिल्कुल तो ये बात सही है कि अभी ये जो है ना बिल्कुल उस तरह की सिचुएशन नहीं है। लेकिन लेट्स से जिस तरह आपने कहा कि आर्ग्यूमेंट से अगर इस तरह का कुछ होता है तो वहां पे कोई ऐसी हुकूमत नहीं आएगी जो कि इजराइल की बहुत कोई पर्दा हो, और रजा पहलवी के आने का चांस भी मेरा नहीं ख्याल को बहुत ज्यादा होगा। हालांकि थोड़ी सी सपोर्ट है ईरान में इस वक्त लग रहा है,
لیکن وہ بہت لمیٹڈ سی لگ رہی ہے. اور جو ہے نا وہ ایران کی جو عوام ہے وہ اس قسم کا کوئی میرے نہیں خیال رجیم قبول کریں گے جو بالکل ہی پپٹ رجیم ہو. تو اگر کوئی ایسی تبدیلی جو کہ اگر لیٹس سے ہم فرض کریں کہ آئے بھی تو وہ جو ہے وہ اس قسم کی چینج نہیں لے کے آئے گی کہ ایران کوئی بالکل ہی بن جائے گا امریکہ کا اعلی کار یا اسرائیل کا اعلی کار. وہ اس طرح نہیں ہوگا. اور جہاں تک باقی کا تعلق ہے باقی ملکوں کا تو دیکھیں ہمارے ہم تو جو ہے نا ظاہر ہے ایران کی جو عوام ہے یہ اور ایک تو ان کے اندرونی معاملات میں بالکل دخل دینا جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کی بھی خلاف ورزی ہے, UN چارٹر کی بھی, اور ایران کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیورنٹی ہے اس کے لیے پاکستان نے تو بہت واضح سٹینڈ لیا تھا جو کہ بہت سے ملکوں نے نہیں لیا تھا. ہندوستان نے نہیں لیا جب نے اگریشن کی تھی, جارحیت کی تھی ان پہ. تو پاکستان کا سٹینڈ تو واضح ہے اور جو تو ہم سمجھتے ہیں ایران کی ظاہر ہے عوام ہے ان کی جو جوہر صاحب یہ آپ درست فرما رہے ہیں. یہ بتائیے کہ کل امریکی سپریم کورٹ اگر صدارتی آرڈیننس جو ٹیرف سے متعلق ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کو کالعدم قرار دے دیتی ہے تو پھر امریکہ کے معاشی حالات کیا ہوں گے, کیونکہ انہیں سینکڑوں ارب ڈالر واپس کرنے پڑیں گے جو ٹیرف کی مد میں امریکہ وصول کر چکا ہے. اور دوسرا اس کے اثرات جو ریپبلکنز ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی سیاست پہ کیا پڑنے ہیں, اگلے الیکشن مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے جو الیکشنز ہیں. جی بالکل یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ دیکھیں وہاں پہ امریکہ میں یہ ہوا ہے کہ اس وقت ٹرمپ اس لیے اتنے زیادہ پاورفل ہیں جتنے پاورفل شاید پچھلے کئی صدر نہیں رہے, کیونکہ دونوں ہاؤسز میں ان کی میجورٹی ہے. پھر سپریم کورٹ میں بھی 7-3 میجورٹی ہے کنزرویٹو ججز کی, وہ ججز جو کہ ریپبلکن پارٹی نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں. پر اس صورتحال میں بھی اگر فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو اس سے بالکل, کیونکہ اس سے پھر ظاہر ہے وہ جو یونیلیٹرلی بغیر کانگریس کو جو ہے نا اعتماد میں لیے وہ جس طرح ٹیرفس کر رہے ہیں اور ملک کو ڈرا رہے ہیں تو ان کے ہاتھ سے ایک بہت بڑا ٹول نکل جائے گا, وہ پھر ویکن ہوں گے. اچھا وہ جو پیسوں کی آپ نے بات کی $200 ارب کے قریب ہیں جو ٹیکسز وہ ٹیرفس وصول کر چکے ہیں, لیکن وہ ٹیرفس تو ظاہر ہے کہ وہ ٹیرفس تو امریکہ نے جو ہے نا ان سے لیے ہیں جو کہ امپورٹ کرتے ہیں. یہ اور امپورٹ کرنے والی کمپنیز تو خود انہیں کی اپنی کمپنی ہے, انہیں کو واپس کرنے ہوں گے, تو وہ دوسرے ملکوں کو تو واپس نہیں کرنے ہوں گے انہوں نے صورت میں وہ ٹیرفس جو ان سے ہے نا. تو لیکن جو ہے ظاہر ہے $200 ارب ایک اچھی خطیر رقم ہے اور اس کا بھی اثر پڑے گا. لیکن زیادہ اہم چیز ہے کہ اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک دم جو ہے نا یہ جو ان کی, کیونکہ ابھی تک تو ان کی جو سب سے بڑی فارن پالیسی کا ایک جو پلانک رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ وہ بالکل ٹیرفس کے اوپر جو ہے نا وہ تو کہہ چکے ہیں نا, میرے لیے جو ہے ٹیرفس جو انگریزی کا سب سے خوبصورت لفظ ہے اور اسی پہ وہ بہت ہی زیادہ ابھی تک انحصار بھی کر رہے ہیں. 2 چیزوں پہ کر رہے ہیں نا, ملٹری پاور پہ اور ان کے پاس یہ جو پاور ہے جو ٹریڈ ریسٹرکشنز لیوی کرنے کی پروٹیکشنزم کی طرف. تو اگر یہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک اور ووٹ ہوا ہے سینٹ میں جس میں 5 ریپبلکنز نے فلور کراس کیا اور انہوں نے بیسیکلی جو ہے نا یہ چیز جو وینیزویلا میں ایکشن ہے اس کو ڈسکشن کے لیے سینٹ میں جو ہے وہ جو ہے قبول کیا گیا. وہ اگر ڈیفیکشنز نہ ہوتی تو نہیں ہو سکتا تھا, سینٹ میں ان کی میجورٹی تھی. تو بالکل یہ اگر یہ چیز ہو جاتی, سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آتا ہے تو ایک قسم کا ایک ریڈ لائن جو سی ہے وہ آ جائے گی. بالکل ٹھیک. ٹائم ختم ہو گیا. جوہر سلیم صاحب آپ کے بہت شکریہ, سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.